أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا بحر آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نظر سار دیے کم کر دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر منکرا دیکھ لیا بے حشر منکرا دیکھ لیا بے حشر منکرا دیکھ لیا بے خلق تو نال بھائی پکار دیے خلق تو نال بھائی پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلا عاجز کہتا میں نے گلا عاجز کہتا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں
حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہے ہر جہاں بے محیط ان کی رحمت ہے ہر جہاں بے محیط ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں میٹنگ کی نہیں سی اس تو بعد آن گے ہے عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں محفل رات میں آتا ہے کوئی محفل رات میں آتا ہے کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں
دے عقیدہ حضور دے دے جی بسم اللہ نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھکی کے رہن لئی مدینے چ ہووے جھکی کے رہن لئی مدینے چ ہووے بندہ رج رج کے چومے میرے جانیاں بندہ رج رج کے چومے میرے جانیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں بیلیا حضور دیا محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیا محفلاں آیا کر دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر کر رین گیا کر رین گیا کر رین گیا سدا خوشحالیاں کر رین گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پاک قرآن دیا اقران ویکھ لو پاک قرآن دیا اقران ویکھ لو صورتاں ویکھ لو ستراں ویکھ لو صورتاں ویکھ لو ستراں ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں نور مکڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیا صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین بندہ اگر نماز نہ پڑھے تو گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے اسی طرح زکوٰۃ نہ دے حج ادا نہ کرے ارکان اسلام ادا نہ کرے بندہ گناہگار ضرور ہوتا ہے لیکن بے ایمان کافر نہیں ہوتا لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو بندہ اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے جو ہی بندہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو گیا کافر ہو گیا یا بندہ یہ کہہ دے کہ ہاں حضور کے اور کسی اور نبی کے بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دیوبند اہل حدیث کی بولی ہے کہ حضور تو خاتم النبیین ہے لیکن کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے جو ہی بندہ یہ بات کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. حضرات یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن اللہ کے وہ آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور نبی اب حضور کے بعد نہیں بھیجوں گا. یہ حضور کے خاتم النبیین کی دلیل ہے. پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے محبوب آپ فرماؤ، آپ ان سے فرما دو کہ میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں، پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں، کائنات کی ہر چیز کے لیے حضور نبی بن کے تشریف لائے ہیں. پھر آیت مساق میں اس سے یہ آیت مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ حضور کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہ تعالیٰ آیت مساق میں فرماتا ہے انبیاء کرام سے کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، شریعتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایمان کیسے لانا ہے؟ حضرات ہر نبی کا، اس کی امت ہر نبی کا کلمہ پڑھتا رہے گی. جو نبی آتا ہر امت اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، لیکن جب حضور تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیا حکم دیا؟ سارے انبیاء کرام پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے نبیوں کا کلمہ میرے نبی کا کلمہ ہے. تو اس نام کے صدقے، اس کلمے کے صدقے انہیں نبوتیں بھی ملی اور شریعتیں بھی ملی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب تم نے تشریف لے آئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم میرے محبوب کی تابعداری نہیں کرتے، تم میرے محبوب پہ ایمان نہیں لاتے، تم نے میرے محبوب کی تابعداری نہ کی، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. حضرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری ذات اقدس کا ادب، پوری ذات محمد پہ ایمان لانا یہی ایمان ہے. جو بندہ حضور کی خاتم النبیین کا انکار کرے، جو حضور کی عزت و ناموس کا انکار کرے، وہ اسی لمحے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فاسق ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرما رہا ہے. پھر جب حضور کریم نے آخری حج فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. یہ بات بھی ختم النبیین کی دلیل ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا. حضرات وہ نعمت کیا ہے؟ وہ حضور کا خاتم النبیین ہونا ہے. وہ جو نعمت ہے وہ میرے محبوب کی خاتم النبیین ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا اور آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا. تو حضرات یہ رب تعالیٰ خاتم النبیین کی دلیلیں دے رہا ہے. پھر آگے حضور کریم نے کیسے ارشاد فرمایا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب کی، میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ حضور کریم کا فیصلہ ہے. پھر آگے حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ارشاد فرمایا کہ اے شیر خدا، تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. تو حضور کریم نے فرمایا ہاں تو میرے لیے ایسا ہی ہے، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ حضور کریم نے فیصلہ فرما دیا. پھر ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا. حضور فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بندہ ایک خوبصورت عمارت تیار کرتا ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے تو بندے اسے پوری عمارت نہیں کہہ سکتے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا وہ تمام انبیاء کرام آ چکے. آپ نے ارشاد فرمایا جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حضور کریم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہے. تو حضرات یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت کی ہمیں دلیل عطا فرمائی. پھر صحابہ نے حضور کی ختم نبوت کو کیسے بچایا؟ جنگ یمامہ فرما کے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یمامہ جب مسیلمہ کذاب اپنی باتوں پہ ڈٹا رہا تو پھر صدیق اکبر نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب اس غدار کے ساتھ اب اس گستاخ کے خلاف جہاد ہوگا. تو سارے مدینہ شریف کے آپ نے ارشاد فرمایا اب نہ تو کوئی بوڑھا یہاں پہ رہے گا نہ کوئی بچہ یہاں پہ رہے گا, سارے کے سارے جنگ یمامہ کے موقع پہ پہنچے. حضرات یہ جو جنگ یمامہ ہے یہ صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی. اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضور کی ظاہری زمانہ اقدس میں 74 جگہ لڑی گئی. ان ساری جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے, یہ 74 جنگوں میں. لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جنگ جو صدیق اکبر نے لڑی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. اتنا بڑا نقصان ہوا اور اتنی عظیم یہ جنگ تھی. صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اب تو نہ کوئی یہاں بوڑھا رہے گا نہ کوئی بچہ رہے گا نہ جوان رہے گا, سارے کے سارے جنگ یمامہ کے موقع پہ پہنچے. اتنا ضروری عقیدہ ہے یہ عقیدہ ختم نبوت. تو حضرات اس طرح صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی. یمن میں ایک تابعی رسول تھے, کیا نام تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یمن میں تھے. وہاں پہ ایک گستاخ نے نبوت کا اعلان کر دیا, آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس کے فوجیوں نے آپ کو پکڑ لیا, آپ کو اس کے پاس لے گئے. تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے پھر کہا 3 بار اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے پھر ارشاد فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا. چوتھی بار وہ کہتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے. یہ محبت ہے کہ جب تیرے محبوب کی بات آئے, جب تیرے محبوب کی عزت کی بات ہے فوراً سے بول ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میری باری آتی ہے تو انہیں سنائی نہیں دیتا, اپنے محبوب کی باری آئی تو جھٹ سے جواب دیا. کہتا ہے کہ آگ جلاؤ, اسے آگ میں جلانا ہے. آگ جلا دی گئی. تو جب لے کے جانے لگے تو وہ فوجیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے. فرمایا اوے چھوڑو مجھے, میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں. 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے, آگ نے نہیں جلایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہمارا جھوٹ ثابت ہو جائے گا, انہیں ملک سے ہی نکال دو. جب ملک سے نکال دیا گیا تو چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ ہاں یہ وہ ہستی ہے جو ابھی عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے کے آئی ہے, جو ابھی عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. اب یہ عمر بھی جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. جب صدیق اکبر کے پاس لے گئے, ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں صدیق اکبر نے اسے عزت دی. آپ نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسلم خولانی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرما دیں. تو صدیق اکبر کے تاریخی جملے ہیں, یہ حضور کی عزت و ناموس کو بچانے والوں کو اجر, اس کا مقام صدیق اکبر نے بتایا. آپ نے فرمایا آج صدیق اکبر تیرے لیے دعا نہیں کرے گا, آج تو ہمارے لیے دعا کرے گا کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے. یہ مقام ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے کا, اس پہ پہرا دینے کا. تو حضرت ابو مسلم خولانی 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے. ان کے جسم مبارک کو تو کیا جلانا تھا, آگ کے تن مبارک کے کپڑوں تک کو نہیں جلایا. یہ جب بندہ حضور کے لیے نکلتا ہے تو پھر حضور خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں. میں نے ایک دن حضرت خادم حسین رضوی صاحب سے محفل پہ ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ فرماتے ہیں چلیا تو حضور کی عزت کے لیے نکل, حضور تیری بھی حفاظت فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ جب بندہ حضور کی ختم نبوت کو بچانے کے لیے نکلتا ہے تو حضور کا دست اقدس بندے کی پشت پہ ہوتا ہے, کندھ پہ ہوتا ہے, پھر بندے کو کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں دے سکتی. تو اس لیے آج دیکھ لیں ان کا مقام کیا ہے, صرف انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں. تو حضرات ایسے حضور کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ اجر ہے عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والوں کا. تو اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا.
کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے اس سے کوئی دلیل مانگوں, اسے جھوٹا ثابت کر دوں. حالانکہ اس بندے کی نیت ہے کہ میں اسے جھوٹا ثابت کروں, لیکن امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے جھوٹا ہی صحیح اس سے جا کے دلیل مانگے گا بندہ کافر ہو جائے گا. یہ اتنا ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت. تو ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنا ہوا ہے جس پہ انہوں نے وہ کان دجال کے ساتھ مناظرہ کیا. ان کا مناظرہ یہ تھا کہ بھئی اگر تو سچا ہے تو یہ جو دریائے راوی ہے اسے حکم دے کہ اپنا راستہ چھوڑ کے ابھی مینار پاکستان کے پاس سے بہنا شروع کر دے. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک لڑکی ہو جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو اسے حکم دے وہ ابھی اسی وقت بچہ پیدا کرے, اگر تو نہیں کر سکتا تو میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. تیسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ تو بھی قلم رکھ کاغذ پہ, میں بھی رکھتا ہوں, جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ جیت گیا. چوتھا انہوں نے فرمایا تھا کہ یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاتا ہوں. وہ بھاگ گیا, نہیں آیا. تو میرے مرشد کریم نے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ان سے ارشاد فرمایا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں جاؤ, وہ صاحب نظر ہے, یہ میرے سلسلے کا کرم ہے, یہ میرے مرشد کریم کی عطا ہے کہ ہمارے سلسلے کے بچوں کو بھی وہ نظریں عطا ہیں جو بڑے بڑوں کو نہیں ہو سکی. تو حضرات جب وہ ان کی بارگاہ میں گئے, جا کے عرض کی, پوچھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب امام اعظم تو فرماتے ہیں کہ دلیل مانگنے والا ہی کافر ہے, آپ نے تو کٹھی 4 ہی دلیلیں مانگ لی, وہ مناظرہ اس کے علاوہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے علم میں ہے کہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے. فرمایا میں مناظرہ کرنے اس لیے نکلا تھا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا, مجھے نبی پاک نے حکم دیا تھا, میں اس لیے گیا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پتا ہے کہ امام صاحب کا فتویٰ کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت اس سے مناظرہ کرنے کے لیے نہ نکلتا تو فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ تھے جو قادیانی ہو جاتے. پھر آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا میرے نانا کی عزت میں بات آ جائے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی بات آ جائے اور میں اپنی جھوپڑی میں بیٹھا رہا ہوں, مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ آج سوائے آستانہ عالیہ کے خادم حسین رضوی صاحب کے آستانہ عالیہ کے کہیں سے بھی آپ کو ختم نبوت کی آواز آ رہی نہیں آ رہی. بڑی بڑی گدیاں ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ آپ گستاخ رسول کو گولی مارے. او بھائی پہچانے, فکر کریں, اسے عقیدے کی اہمیت کو سمجھے. اتنی دیر ہو گئی ہے ہمارے آستانہ عالیہ پہ بھی صرف یہی موضوع چل رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ناموس رسالت, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ناموس رسالت. اور یار اب اس کی نزاکت کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں کہ یہ کیوں اتنی فکر سے یہ بات ہو رہی ہے. ذرا سا بندہ کہہ دے حضور کے بعد کوئی نبی اور آ سکتا ہے, بندہ کافر. ذرا سا بندہ کہہ دے کوئی اور نبی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو, دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو حضرات آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے, آج ہمارے ذمہ کیا ہے. صدیق اکبر نے جگہ یمامہ فرما کے اپنا فرض ادا کر دیا, حضرت خالد بن ولید نے اپنا فرض ادا کر دیا, صحابہ نے کیا, امام اعظم نے کیا, پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا, سائیں بابا نے کر دیا ہے. اور یار آج تمہارے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے, کسی کے خلاف بول نہیں سکتے, لیکن آج ووٹ کی طاقت تو تیرے میرے پاس ہے. سوائے تحریک لبیک کے اور باقی ساری جماعتیں ان کا صرف اسی بات پہ زور ہے کہ کسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کا قانون بدل دیا جائے, کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے, کسی طرح 295 میں ترمیم کر دی جائے, اسے بدل دیا جائے. تو حضرات یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے آقا مولا کے غلام حاضر ہیں, وہ زندہ ہے. تو اس لیے آج تیرا میرا یہ فرض ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت سے انہیں اقتدار میں لائیں. جب وہ اقتدار میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی حضور کے کوئی خاکے بنا جائے, کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی بسم اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین, میں نے صرف ایک ہی بات کرنی ہے, وہ وسیلہ نجات کے حوالے سے ہے. سرور صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی. آج مجھے ایک کال آئی ملتان سے, علامہ احمد رضا قریشی کھگا خطیب ہے ادھر شجاع آباد مسجد میں ملتان میں. ان کی مجھے کال آئی آج. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وسیلہ نجات کے 52 حصے انٹرنیٹ پہ پڑھے ہیں.
تو کہتے میں نے ایسی نورانی کتاب آج تک نہیں پڑھی. ایک ملتان میں مولوی صاحب ہیں, علامہ احمد رضا قریشی کھگا صاحب. علامہ احمد رضا قریشی کھگا. علامہ احمد رضا قریشی کھگا شجاع آباد سے مجھے کال آئی کہ میں نے وسیلہ نجات کے انہوں نے فون کیا شجاع آباد سے علامہ احمد رضا قریشی کھگا صاحب نے کہ میں نے 52 حصے پڑھے ہیں انٹرنیٹ سے وسیلہ نجات کے, میں نے ایسی نورانی کتاب اب تک نہیں دیکھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب میں نے انہیں تعارف کرایا وسیلہ نجات کا تو میں نے کہا یہ وہ کتاب ہے کہ مرشد کریم جب محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لے کے جاتے تھے تو ہاتھ میں خالی کتاب ہوتی تھی اور پینسل ہوتی تھی, جو نبی پاک اپنی نگاہ سے انہیں عنایت فرما دیتے تھے وہ بیان فرماتے تھے. دوسرا میں نے یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو میری ہے لیکن زبان ڈاکٹر علی کی ہے. تو آپ یقین کریں وہ مولوی صاحب رونے لگ گئے. وہ کہتے ہیں میرے اندر جو کیفیت ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں مجھے یہ کتابیں بھیجیں تو اس کا کیا ہدیہ ہے. میں نے کہا علماء حق جو ہے نا, آپ جیسے علماء حق ہمارے سر کا تاج ہے, اس کا یہی ہدیہ ہے کہ آپ اس کی تبلیغ آگے کریں, اس پیغام کو آگے پھیلائیں. تو انہوں نے کہا میں ایک محفل میں جا رہا ہوں تو میں نے وسیلہ نجات سے ایک عنوان تیار کیا غم گسار مصطفیٰ, میں اس پہ بیان بھی کروں گا. تو وہ بڑے رو رہے تھے, کہتے میں اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ایسی نورانی کتاب پڑھ کے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی وسیلہ نجات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وسیلہ نجات ایسی کتاب ہے اگر بندہ نہ بھی پڑھے تو گھر میں پڑھی ہو تو بندے پہ کرم برستا ہے. تو آپ نے اور میں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے, کیونکہ جیسے سائیں بابا نے ارشاد فرمایا کہ آج جو بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری کسی جماعت کو ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ تحریک لبیک اکیلی جماعت ہے جو عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام, پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بار روم مغرق والذی سہلنا اشکالنا. قوت عشق کے الپست کو بالا کر دے, دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتے دیکھو تو پہلے مانا جائے یا رسول اللہ, مولا اس میں محمد واسطہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات والعالیہ, صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, تندرستی عطا فرما. مولا بھیج نبی پاک کے درود
جتنا تیرے نزدیک اجزاء کا شمار ہے، جتنا درختوں کے پتے پائیں دے قطرے یہ دے دلے نے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا یہ صلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیرا کثیرا، مولا میرے پیرو مرشد کو صحت کاملہ اجازت، مولا دادا ہاتھ چکے اللہ جلک، مولا تو مہربانی فرما، مولا یا رسول اللہ میرے پیرو مرشد کو صحت کاملہ اجازت، تے دیکھو تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا